تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت، اور اس آیت میں جو بنیادی لفظ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ایک ہے فرقہ اور ایک ہے طائفہ۔ فرقہ اور طائفہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ وہاں سارے جہاد فی سبیل اللہ، سبھی لوگ زمینی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہ نکل جاؤ، کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو زمینی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کی کیا کرنے والے ہوں، حفاظت کرنے والے ہوں۔ طائفہ، ایک طائفہ فرقہ میں سے ایک لازمی ہونا چاہیے کہ جو لیتفقہوا کا کام کرے، لیتفقہوا فی الدین کا کام کرے، اور ان کا تفقہ فی الدین تب ہی قابل قبول ہے جب وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ کے اوپر وہ کیا ہے، کام کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اب وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا انذار جو ہے، آپ کا انذار وہ آپ کے محلے، علاقے یا کس سطح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے تو رسول کائنات کی حدیث ہے، مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دنیا مافیہ کی ساری چیزیں دینا چاہتا ہے، اسے پورے دین کی پراپر مستقل بنیادوں میں تفقہ فی الدین عطا کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی وضاحت ہم نے پیچھے کر بھی دی تھی، اور اس کی تقریباً سیر حاصل بات کہ یہاں تفقہ فی الدین اور خیرن آپس میں ان چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں گے نا، یرید کو یفقہ کے ساتھ جوڑیں گے تو اگر یرید کا ارادہ یفقہ تک پہنچا ہے تو یہ یفقہ بہت گہرائی سے حاصل ہوگا، اور وہی ہوگا جو حقیقی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ یرید کو یفقہ کے ساتھ، اور پھر یفقہ کا صلہ فی الدین کی شکل میں اس طرح آئے کہ آپ کو واقعتاً اللہ تعالیٰ ایک ایسی بصیرت اور حکمت اور فہم و بصیرت عطا فرما دے کہ جس میں واقعتاً قرآن و سنت کا صحیح نالج بھی ہو، علم بھی، تفقہ بھی ہو۔ پھر اصول فقہ کا تعارف اور تصور میں کیا ہے، تفقہ فی الدین کا جامع تصور سب سے پہلے ہے تفقہ فی الدین، دین میں گہرا فہم حاصل کرنا عالم کے لیے انتہائی ضروری ہے اور مفید عمل ہے۔ تفقہ فی الدین سے مراد وہ فہم و فراست ہے جو انسان کو بحیثیت فرد اور معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی نت نئے مسئلے کو، پیش آمدہ مسئلے کو آپ اس کی جانکاری نہ کر سکے، اس سے حل نہ کر سکے، تو بچے آپ کا تعلق اصول فقہ سے نہیں ہے، آپ عالم بھی اس طرح نہیں ہیں۔ آپ دائی ہو سکتے ہیں، واعظ ہو سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ دیگر ناموں میں آ سکتے ہیں، عالم باللہ جو ہے وہ برکیف جو میں نے یہاں بتایا وہی ہونا چاہیے، اس کے اندر صلاحیت ہو، نت نئے مسائل کے اندر، وہ نت نئے مسائل کے سمندر میں کودنے کی اسے عادت ہو گئی ہو۔ کیا جملہ بولا؟ نت نئے پیش آمدہ مسائل میں، مسائل کے سمندر میں کودنے کی عادت ہو گئی ہو، چاہے جائے کہ چند اخلاقی یا فضائل فوائد سے متعلقہ مسائل اسی کو جمعے کا موضوع، اسی کو درس کا موضوع، اسی کو اپنی تدریس کا موضوع بنائے، نہیں، نت نئے جتنے مسائل ہیں وہ اس کو پورا ایک سمندر ہو، اور سمندر میں روزانہ اس کو نہانے کی کیا ہو، عادت ہو گئی ہو، اور اس عادت کے بغیر وہ رہ نہ سکتا ہو، روزانہ اسے جدید مسائل پہ نظر ہو اور اس کی تحلیل کا بھی اس کا اندازہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو علم کسی کی شخصیت اور معاشرے میں حقیقی نکھار پیدا نہ کرے اور دنیا آخرت میں مستقل فائدہ نہ دے تو وہ علم نہیں، معلومات یا فن ہے، علوم نہیں ہے، وہ فنون ہے۔ بات سمجھ رہے، وہ معلومات ہے، معلومات سے علم کا سفر یہ اصل عالم کا سفر ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے کبھی پوچھ لینا کہ علم کی تعریف کیا ہے تو آپ یقین کریں علم کی تعریف کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ علم کی تعریف جاننا، خبر کرنا، پہچاننا، معرفت، یہ ساری چیزیں، میں نے کہا یہ ساری تو کتا بھی جانتا ہے۔ پھر یعنی اگر ایک صاحب تھے تو وہ تھوڑا، میں نے کہا یہ کتا بھی جانتا ہے کیا اس نے کھانا کیا نہیں کھانا، کس پہ بھونکنا ہے، اسے بھی وہ یہ بھی جانتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آپ جس چیز کو دیکھیں اس کے متعلق میں نے پیچھے اس کی تعریف وضاحت کر بھی دی تھی۔
تو اسی طرح ظاہر سے ظاہر تک اور ظاہر سے باطن تک کا سفر. مثلا آپ دیکھیں کوئی بھی لفظ ہے نا بچے، میں نے 3 جہتیں دی تھی آپ کو. ایک تو بلندی لینی ہے، ایک گہرائی لینی ہے، اور ایک وسعت لینی ہے. بلندی میں اگر آپ 7 آسمانوں کو کراس کر کے عرش عظیم تک پہنچ گئے، اللہ تک نہیں پہنچے، تعلق باللہ تک نہیں پہنچے، تو بچے آپ کا علم ظاہری ہے اور آپ کا علم سطحی ہے، بلند نہیں ہے. یعنی آپ اتنے بلند چاہے جائے کہ آپ اوپر 10 مرلے پلادے کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں، 2 منزلہ پلادے کے اوپر جائے نا آنکھ. لفظ کی اتنی گہرائی، اتنی بلندی. آپ دیکھیں ہمارے پاس نا بچے چند لفظوں کے یا چند آیتوں کے چند نکات ہوتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، وگرنہ تو آپ سورۃ فاتحہ سے شروع کر دیں اور ناس تک جائیں، ہر لفظ بولے کہ آپ کو سمجھائی ہے اور آپ بولے کہ آپ کو لفظ سمجھ آیا. ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیرے ڈالے اور اس کے اندر پوری بصیرت. مثلا دیکھیں نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب، اب اولی الالباب، اولی الالباب یہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا؟ آگے والی چلائے تو کیا بنے گا؟ موصوف. لأولی الالباب اس کو مضاف مضاف الیہ میں لا کے کیا بنائیں گے؟ موصوف. عقل والے، عقل والے کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ سارے معطوف اللہ معطوف مل کے الذین اسم موصولہ کا کیا بن جائے گا؟ صلہ بن جائے گا. ادھر یہ ایک دفعہ روک کے چلے تو یہ موصوف کی کیا بن جائے گی؟ پہلی صفت بن جائے گی. تو جس بچے کے زبان پہ اللہ کا ذکر تینوں حالتوں میں نہیں ہے، قعوداً، قیاماً اور جنوباً، بات سمجھ رہے؟ تو وہ سمجھے کہ کیا ہے، وہ عقل والا ہے. ابھی تو اس کی عقل پوری نہیں ہے، نقل کہاں پوری ہونی ہے، عقل پوری نہیں ہے بچے. اور جس کی زبان میں اللہ کا نام نہیں، اس کے دل میں اللہ کا نام ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے کہ زبان پہ اللہ کا نام نہیں ہے تو، اور یہ تو جدید ریسرچ بھی ہے کیا کہ کسی چیز کا یا شخصیت کا زبان پہ کچھ گھنٹے نام چلنا شروع ہو جائے تو اس زبان کے لفظوں کا دل سے لنک جڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب زبان پہ اللہ کا نام نہیں ہے تو دلوں پہ اللہ کا نام کیسے آنا بھائی؟ اور جتنا ہے اتنا ہی آنا ہے. آپ کم از کم بچے صبح و شام کے اور سونے کے اذکار وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کتنے ہو گئے؟ 4. اور نمبر 5 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نمبر 6 درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نمبر جو نا وہ 6 کیا 7 کیا ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور نمبر 8 حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کی تسبیح کم از کم عالم کو لازمی روزانہ کرنی چاہیے. میں نے ایک بچوں کو پوچھ لیا، میں نے کہا یار بخاری سے فارغ ہو رہے ہو، سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ العظیم، آپ یہ آخری حدیث ہے. کوئی بچہ بتائے کہ 1 مہینہ اس کی تسبیح کی ہو، سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیحات ہیں، سب کو کہتے رہیں کہ 4 کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ محبوب کلمات آپ کی زبان پہ ہے نہیں. یہ تسبیحات کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. ہاں چلیں، یہ آگے دیکھیں آگے کیا ہے. ویسے لفظ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی
آگے لفظ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فی، یہاں تھوڑا سا غور کر کے دیکھو نا تاکہ یہ اصول فقہ کا تعارف ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فی، تفکر کے اندر صیغہ کون سا ہے؟ یتفکرون، جمع کا، مضارع کا، غیب کا، اجتماعیت کا۔ اجتماعیت کا مطلب پوری کلاس ہی ہو، پورا ادارہ ہی ہو، جو لیتفقہوا فی الدین ویتفکرون۔ آپ اندازہ کریں کہ پوری ایک جماعت کھڑی ہو جو تفکر تدبر کرنے والی۔ اور سلیبس دیکھیں، عام بندے کو دیا زیالوجی، آپ بندوں کو دیا ایگریکلچر، آپ بندے کو دیا، وہ کہا تو چھوٹا آدمی تو چھوٹے کام کر، تو چھوٹا آدمی ہے تو چھوٹے کام کر، چھوٹے ڈپارٹمنٹ تیرے انسٹیٹیوٹ ہے چھوٹے چھوٹے، تو کائناتوں کا نہیں ہے بندہ، تو چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ کا ہے۔ جو بولے جہاں سے بول رہا ہوں نا وہاں سے سمجھو بھی بچے، تو چھوٹی چھوٹی سکولیوں اور کالجیوں اور یونیورسٹیوں کا ہے۔ تیرا سلیبس یہ ہے۔ آگے اللہ سلیبس کیا دیتا ہے؟ فی خلقی، آگے کیا ہے؟ السماواتی، ساتوں آسمانوں کی تخلیقات کی گہرائیوں میں اترنا تیرا کام ہے، تیرا سلیبس ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ ارض، ساتوں زمینوں کے، زمینیں سات ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمینیں بھی اس کی مثل، سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کیونکہ ارض کی جمع اراضی آتی جو غیر فصیح، اللہ نے اس کو جمع میں استعمال نہیں کیا۔ تو اب ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی گہرائیوں میں تفکر کرنا جس کا سلیبس ہو اس کی عقل ناقص ہو سکتی ہے۔ اور آگے یہ دونوں بھی اصل نہیں ہے بچے، یا تفکرون بھی اصل نہیں ہے، پیچھے والا بھی اصل کیا ہے؟ آگے جملہ جو بولا جا رہا ہے کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو اس نظریے پہ آ کہ کر تفکر اور الہاد کا توڑ تفکر کر اور تم ملحدین کی کمر توڑ۔ یہ اقرار کر کے یہ جو ملحدین، منکرین، مستشرقین، مستغربین ہیں، یہ جتنے بھی مستہزئین جتنے بھی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ان سب کی کمر توڑ کے سب کا رد کر کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، اور باطلاً کیا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلاً، باطلاً نکرہ کی شکل میں، ایک رمق باطل نہیں ہے۔ اور آگے کے لفظ کیا ہے؟ سبحانک، جو اس نظریے پہ آتا ہے تفکر کا دعویٰ کرے اور پھر یہ انکار کرے کہ خدا نہیں ہے، فرمایا کیا؟ سبحانک، تو پاک ہے اس نظریے سے، مجھے بچا لے ایسے نظریات سے جو آدمی تیری کائنات میں تفکر کر کے تیرا انکار کر دے، تیری کائنات میں تفکر۔ اب یہ بچے دیکھیں، یہ تفسیر کا انداز بالکل اور ہے، یعنی یہ تفسیر ہمارا تدبر استدلالی ہے، یہ ہمارا مطالعہ کیا ہے؟ یہ کتابی نہیں ہم کر رہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ استدلالی کر رہے ہیں۔ استدلال، اور استدلال بھی منطوق سے ہے، مفہوم سے نہیں کر رہے۔ اور ابھی بچے میں خلقی مصدر کی شکل میں پورا تو لے کے نہیں گیا، خلقی مصدر کی شکل میں پورا تو لے کے نہیں گیا، اور نہ ہی اذکر اللہ میں لے کے گیا، اور نہ ہی پیچھے ان فی خلق السماوات والارض۔ تو ان چیزوں کو سمجھو۔ پھر آگے ہے وحی الہی کے دائر اور حقیقت کو سمجھنا، اور اس کے مقابلے میں کسی شخصیت، چیز، عقل، نیچر، سائنس، فلسفہ، دستور، قانون کسی کو نہ لانا۔ عقل کا، فکر گامدی کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کی ماڈرنائزیشن اور ماڈرنزم کی اسلامائزیشن کرنا۔ آپ اندازہ کریں یہ دونوں ایسا عجیب بندہ ہے، دونوں ہی غلط کرتا ہے۔ اس کو دے دو بھئی، کیا ہے بات سمجھ رہے کہ اسلامائزیشن کر رہا ہے، اور ادھر سے اسلام کی کیا ہے؟ اچھا، یہ آگے یہ جو ہے نا اسماء فعال، اس کی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد اصول فقہ کی
شرعی تفہیم کا منہاج اصول فقہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں عقل کے منہاج اور معراج کا نام جو ہے نا وہ اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ الہیات اور عقلیات کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر اس کے موضوع کو یہ دیکھیں گے، اصل کی جمع، یہ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے، ہاں پکچر لینی تو لے لو۔ یہ جو ہے نا وہ اصول، اصل کی جمع ہے، باقی یہ ساری چیزیں آپ نے کتاب بھی حل کر لی۔ ہم نے وہ نہیں کرنی جو آپ کو خام خواہ وقت صرف ہو۔ یہ پہلے کی ہے نا کہ نہیں، پہلے اصل اصول کی جمع ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کو لکھا ہے ویسے، اصل کی جمع جس کا مطلب کسی چیز پر دوسری چیز کا دار و مدار ہونا، خواہ وہ دار و مدار حصی ہو یا دار و مدار کیا ہے، عقلی ہو۔ دار و مدار حصی اور عقلی دونوں چیزوں کو کر کے ایک سائنس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ فلسفے کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ حصی سے مراد سائنس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیا ہے عقلی سے مراد ریزننگ، عقل کی ریزننگ کی بالادستی، فلسفہ یونان وغیرہ اس کی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے ہے اصل بمعنی دلیل، ایسی دلیل جو حکم شرعی کے لیے مصدر ثابت ہو، جیسے اس مسئلے کی دلیل کتاب و سنت ہے۔ اصل بمعنی قاعدہ الامر للوجوب، قاعدہ یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ والنہی للتحریم، نہیں خالصتاً تحریم کے لیے ہوتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ الحقیقت مقدم علی المجاز، کہ حقیقت مقدم کی جاتی ہے مجاز پر، اور المشقۃ تجلب التأثیر، مشقت تاثیر کو کیا آسانی کو کھینچتی ہے۔ یہ عام طور پہ قواعد ہے، قواعد کے مطابق ہی چلنا ہے، الا کہ اس کو کوئی قرینہ ایسا آ جائے جو پھیرنے والا ہو۔ فقہ کسی چیز کا انتہائی گہرا فہم سمجھنے کو بھی فقہ کہتے ہیں، لیکن یہ فقہ عمومی ہو سکتی، کسی کو میتھ کا گہرا فہم ہے، کسی کو بایو کا گہرا فہم ہے، کسی کو اپنے سبق کا گہرا فہم ہے، لیکن یہاں فقہ سے مراد وہ فقہ گہرا فہم آئے گی جو کتاب و سنت کے اصولوں سے گہرا فہم حاصل ہو۔ کتاب و سنت کے اصولوں سے گہرا فہم، شریعت کا شرعی اصولوں سے گہرا فہم ہو، دین کا دینی اصولوں سے گہرا فہم حاصل ہو۔ دین کا دینی اصولوں سے گہرا فہم حاصل ہوگا تو پھر تو وہ بنے گے کیا، فقہ، اور اسی طرح شریعت کا شرعی اصولوں سے ہوگا تو پھر کیا بنے گی۔ یہ لفظ نا اس طریقے سے یاد رکھ لیتے بچے، آپ نے جب پڑھانا ہے نا تو آپ کو یہ لفظ ان بچوں کے لیے جو بچوں کا کمزور ہے، ان کے لیے یہ مختلف تعبیرات ان کو مفید رہیں گی، ان کو فائدہ دیں گی۔ مثلا میں کبھی کچھ کہہ رہا ہوں، کبھی کچھ کہہ رہا ہوں، بایو سے لگا ہوں، فزکس کیمسٹری کی مثال دی، دنیاوی علوم کی مثال دی، پھر شریعت ہے، پھر دین ہے، پھر کتاب و سنت کے اصولوں سے، تو اسے ایک ہی جملے سمجھ لے، دین کو سمجھو دینی اصولوں کی مدد سے، دین کو سمجھو، بس یہ جملہ یاد رکھنا۔ اب وہ نہ ہو کہ آخر میں یہ جملہ ہی بھول جائے، آپ کو یہ پوری زندگی جملہ یاد رہے، اس کو رٹے لگا لو، اس کی پریکٹس کر لو، آپس میں بیٹھ کے پریکٹس کر کے دین کو سمجھو دینی اصولوں کی مدد سے، نہ کہ عقلی بناوٹی فلسفی منطقی سائنسی مغربی اصولوں کی مدد سے۔ یہ آپ اسٹیٹس بنا لو ایک، دین کو سمجھو دینی اصولوں کی مدد سے، اور یا اس کا کلپ ایک ریکارڈ کر لو، اس کا کلپ کر لو، یہ بڑا فائدہ دے دے گا۔ جس طرح پیچھے میں نے جملہ بولا تھا، خدا کو سمجھو خدا کے سلیبس سے، ہو سکتا ہے بھئی ایک خدا کو خدا کے سلیبس سے سمجھو گے خدا سمجھائے گا، دین کو دینی اصولوں سے سمجھو۔ ہم میتھ کے اوپر لگاتے ہیں دینی اصول، میڈیکل کے اوپر، فزکس کے اوپر، کیمسٹری کے اوپر، یا دیگر جو، تو یہ کون ہوتے ہیں جو میتھ کے ادھر اصول لگا رہے ہیں؟ تو دین کو دینی اصولوں کی مدد سے سمجھو، نہ کہ بناوٹی عقلی منطقی فلسفی طریقی اور اسی طرح کیا ہے سائنسی، ان اصولوں کی مدد سے نہیں سمجھا۔ تعریفات میں کیا ہے، اصول فقہ کا مفہوم اور اطلاقات، شریعت کو انتہائی گہرائی سے سمجھنا، اور یہاں گہرائی سے سمجھنے میں تین چیزیں لگا لیں، انتہائی بلندی، انتہائی گہرائی اور انتہائی وسعت۔ شریعت کا ہر لفظ
آپ کو بلندی، گہرائی اور وسعت فکر قلب دے، یہ مطلب ہے۔ شریعت قرآن کا ہر لفظ آپ کو انتہائی بلندی، گہرائی اور وسعت قلبی فکر، وسعت قلب اور فکر عطا کرے، یا وسعت قول و قلب دے دے۔ وسعت قول و قلب، آپ کے زبان کے الفاظ میں اتنی وسعت ہو کہ حد ہے، اور اس کے باوجود آپ کے دماغ کی فکر تک نہ وہ پہنچ سکے۔ اسے کہے بچے تو میرے لفظوں کو چوری کر لے گا، جو میرے پیچھے گریڈ لگا ہے نا وہ میری بجلی ہے، تیرا سوئچ اس دن ہی بند ہو جانا جس دن میں نے لفظ بولنے بند کر دیے۔ بات سمجھنے کے لیے لائٹ ادھار نہ رکھو، لائٹ اپنی رکھو، یو پی ایس مستقل نہیں چلتا بچے، بات سمجھ رہے کہ نہیں، اور نہ ہی سولر مستقل چلتا ہے، وہ بھی دھوپ میں چلتا ہے۔ اپنی بجلی بناؤ اور خوب اچھی بناؤ، اسے پھر بانٹو۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ بجلی 100 پاور کے بلب کی بنا لو، دیے کی بنا لو، ٹرانسفارمر کی بنا لو، گریڈ کی بنا لو، ڈیم کی بنا لو، کئی ملکوں کے ملک آپ سے لائٹ لے لے، چاہے جائے کہ اپنا ہی دیا بجھا رہے، روٹی کھاتے وقت ہی بجھ جائے، تو یہ نہ کرو۔ معرفت دلائل الفقہ اجمالا و کفیت الاستدلال استفادی منہ و حال المستفید، یہ شیخ نا وہ انہوں نے کی ہے، شیخ صالح عثیمین وغیرہ نے۔ فقہ کے دلائل کی پہچان اجمالاً، تفقہ کے دلائل کی پہچان اجمالاً آپ کے اوپر وہ اصول کو لاؤ۔ اس دروازے کا تالا کھولنا ہے یا توڑنا ہے؟ لفظ کے اندر داخل کیسے ہونا ہے؟ لفظ کے اندر داخل ہونے، کتاب کے اندر داخل ہونے کا پتہ نہ ہو، پھر آپ اپنی منچاہی تفسیریں کرتے رہیں گے۔ لفظ پکڑنا ہے، کوئی بھی اس طرح کی مثال لائے، قرآن جی کی کوئی آیت پڑھو نا بھائی، کوئی آیت پڑھو۔ ہاں، اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، اس کے اندر داخل ہو، وہ کیسے ہوتے ہو؟ داخل ہو نا کیسے ہوتے ہو؟ پہلے مفردات کھولو، اسماء افعال حروف کھولو، لام علیحدہ ہے، قد علیحدہ ہے، کانا علیحدہ ہے، اور کانا کے بعد اسم آنا چاہیے تھا، وہ کدھر ہے؟ اسوتن۔ تو اس کو اب پورے دماغ میں رکھو کہ یہ اسوہ کہاں چلا گیا ہے، ہونا تو کانا کے بعد کانا اسوتن حسنتن، بعد میں کان اللہ غفورا، متصل اتصال حقیقی ہے، لیکن یہاں اللہ نے کیوں لام لیدہ، قد لیدہ، کانا لیدہ، اور لاکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ لی من کانا یرجو، آگے آپ اندازہ کریں کتنا، اتنی گہرائی سے ہے یہ آیت، اس کی حد نہیں ہے۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے تو خصوصاً، لام تخصیص کا ہے، کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، تیرا تو رسول ہو۔ اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کانا، اور وہ ہو نہیں، وہ تھا اور وہ ہے اور وہ رہے گا، کیونکہ کانا کی جب ماضی اور کانا استمرار کے طور پہ آتا ہے، ماضی ساری پیچھے والی چیزیں اور آگے والی چیزیں کھینچ کے لاتا ہے۔ کانا لکم، تمہارے لیے تو خصوصاً ہونا چاہیے، رسول اللہ میں نہیں، فی رسول اللہ میں۔ تو رسول کا ظاہری مطالعہ نہ کر، تو رسول کا گہرائیوں میں اتر کے مطالعہ کر۔ تو سیرت، تو شیب ابی طالب کو زبانی کلامی اردو میں نہ پڑھ، تو شیب ابی طالب کی کیفیت بنا کے شیب ابی طالب پڑھ، پھر نہیں تیرے سے پڑھا جائے گا، مگر نہ تو 1 منٹ میں پورا شیب ابی طالب کا واقعہ کیا ہے پڑھ لے گا۔ لیکن جب تو رسول کی
سیرت میں ڈوبے گا نا تو بچے تیرے سے شیب ابی طالب کا واقعہ نہیں پڑھا جانا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر تو واقعہ طیف کو لو لفظی کہانی بنا کے نہیں جائے گا، تیرے دل میں اترے گا. اور اسوۃ لفظ کیا ہے؟ ناکرہ ہے. اسوۃ کیا ہے؟ لمحہ لمحہ، سانس سانس، لحظہ لحظہ تیرے لیے کیا ہو؟ اسوہ ہو. اور تو دیکھتا ہے کہ نماز میں رفع دین کرتے ہیں، اللہ کے رسول رفع دین کرتے ہیں. لفظ دیکھ تو کیا بول رہا گیا؟ اسوۃ حسنہ. تیرے لیے رسول کی ہر حدیث حسنہ بنے، تیرے لیے رسول کی ہر حدیث اسوہ بنے، اور تو اس کے علاوہ اسوہ کو لے ہی نہ کبھی کسی سے نہ. تیرے سے کوئی پوچھے آئیڈیل کسے کہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے فوراً بول کے رسول کائنات کے مقابلے میں کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ آئیڈیل وہ تلاش کرے جس کا ہے نہیں. بات سمجھ نہیں؟ دلائل بچے داخل ہونے کا طریقہ آتا ہو. اور جس وقت یہ وقت اس آیت کو میں کھولوں گا کسی دن وقت آپ ملانا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت کیا بلا ہے. بات سمجھ رہے؟ وَکَفِیَّةُ الاستفاد، استفاد مستفید ہونے کی پوری کیفیات کھلے. ایک ہے کیفیت کھلے، ایک ہے کیفیات کھلے. اس کی کیفیات آپ کے اوپر نازل ہوں، ایسے ہو لفظ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. استفاد مستفید. اور بات کیا ہے؟ کیفیت جاننا اور فائدہ حاصل کرنے والے مجتہد کی بھی کیفیت کہ مجتہد لفظ سے اڑان اٹھان لیتا کہاں سے ہے؟ اس کی پکڑ کیا؟ دلیل کی. یہ فہم الدلیل اور طلب الدلیل کرتا کیسے ہے؟ دلیل کیسے پکڑتا کیسے ہے؟ دلیل پکڑنا اور دلیل کو سمجھنا یہ حال المستفید کا، مستفید یعنی جو مجتہدن اس کا اصل بنیادی کام ہوتا ہے. بچے بات سمجھ. آگے اصول تحلیل النص یہ بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. نص کہاں تک حل ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.